السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کی چوتھی جماعت کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، محنتی اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی۔ آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حماد تھا۔ آپ ان کے پاس 18 سال رہے۔ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کے بڑے بڑے عالموں سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ کرتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی، عبادت، علم اور ذہانت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ دور دور سے عالم آتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید، احادیث اور نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ نے 36 بڑے بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی تھی، جس میں ہر مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی۔ پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے۔ اس طرح تمام فیصلے کتاب کی صورت میں جمع کر لیے گئے۔ آپ کے فیصلوں کے اس مجموعے کو فقہ اکبر کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے امام کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہونے کے علاوہ ایک عبادت گزار، دیانتدار، خوش اخلاق اور سخی انسان تھے۔ کوفہ میں آپ کا کپڑے کا کارخانہ تھا، جس میں ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا خز تیار کیا جاتا تھا۔ آپ اس کی تجارت کرتے تھے۔ اللہ نے اس پر بڑی برکت دی۔ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ آپ خیرات کر دیا کرتے۔ آپ نے بہت سے غریب طلباء کے وظیفے بھی مقرر کر رکھے تھے۔ تجارت میں دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی دکان پر ریشم کے چند تھان رکھے تھے۔ ان پر کچھ خرابی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ کپڑے کی یہ تھان بیچنے سے پہلے گاہک کو بتا دیں کہ ان میں یہ خرابی ہے۔ ملازم نے سب تھان بیچ ڈالے اور ان کی خرابی بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس بات کا بہت افسوس کیا اور ساری رقم خیرات کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ شام کو اس کے گھر میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے اور سب مل کر شور و غل کرتے۔ امام صاحب رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ شور کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، مگر آپ نے کبھی شکایت نہ کی۔ ایک رات کو طوال کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے شور سنا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شور موچی اور اس کے دوست مچا رہے ہیں۔ کوتوال نے موچی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلی رات جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شور نہ سنائی دیا تو آپ کو فکر لاحق ہو گئی۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ موچی قید خانے میں ہے۔ آپ فوراً کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا، میرے ہمسائے کو کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد موچی کو معلوم ہوا کہ اس کی رہائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے عمل میں آئی ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ اس واقعے کا موچی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برائیوں سے توبہ کر لی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور بہت بڑا شرف حاصل تھا جو اس زمانے کے کسی عالم کو نہ تھا۔ وہ یہ کہ آپ نے ایک صحابی رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، اس لیے آپ کو تابعی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، لیکن آپ شاہی عہد پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر خلیفہ ناراض ہو گئے اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ آپ نے اسی قید خانے میں 767 ہجری میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔ جس وقت ہزاروں سوگوار آپ کا جنازہ لیے جا رہے تھے، خلیفہ منصور اپنے محل سے دیکھ کر بول اٹھا، ملک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، جن کی محنت کی بدولت آج ہم قرآن و حدیث کے احکام آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔